الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقال مولانا الرضا عليه الصلاة والسلام من سارها عارفا بحقها فله الجنة درود پڑھ دیجیے اللهم صل على محمد وآل محمد. جب چھوٹے چھوٹے بچے انسان کی نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہوں تو بڑوں کی اجازت سے ان سے گفتگو کرنا ہم سب کا فریضہ بنتا ہے. زیارت کرنے والوں کو کاش یہ سمجھ میں آ جائے کہ زیارت کا واقعی ہدف اور مقصد کیا ہے، تو پھر ایسے نہیں ہوگا کہ ماں اور باپ زیارت امین اللہ یا شہزادی معصومہ کی زیارت پڑھ رہی ہوں اور بغل میں بیٹھا چھوٹا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ حضرت موبائل پر گیم کھیل رہا ہے. بلکہ ان کی واقعی زیارت کیا ہوگی کہ وہ شہزادی معصومہ کے پاس جب اپنے بچوں کو لے کر جائیں گے تو بچوں سے سوال کریں گے بیٹا ہم کس شہر میں آئے ہیں، شہر کا نام کیا ہے؟ ہاں کس نے بتایا؟ بہت اچھی بات، کوئی بات نہیں، ناراض نہیں، بولنا. ہوم، ہاں ہوم، ہاں شہر کا نام کیا ہے؟ ہوم. اور یہ شہر کس شہزادی کے سبب منور ہے؟ اس شہزادی کا نام کیا ہے؟ بی بی معصومہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے پیارے بچوں کے لیے بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب تھوڑے سے مشکل سوالات ہیں، یہ کون بتائے گا؟ بی بی معصومہ کس امام کی بیٹی ہے؟ السلام علیکم. کس امام کی بیٹی ہے؟ چلیں یہ میں بتا دیتا ہوں، اس کے بعد والے سوال کا جواب آپ لوگوں نے دینا، ٹھیک ہے؟ یا یہ میرے بڑے بھائی یہ جو ہے نا اب تھوڑی بولو اب آپ کی بات ہے. ہاں کس امام کی بیٹی ہے؟ شاباش شاباش. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی درود پڑھتے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام موسیٰ کاظم ہمارے کون سے امام ہیں؟ 7ویں امام ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سارے سوالات کے جواب آپ نے نہیں دینے، کچھ انہوں نے بھی دینے، کچھ انہوں نے بھی دینے، اور کچھ ادھر آگے بیٹھی چھوٹی چھوٹی میری بہنوں نے بھی دینے. اور کس امام کی بہن ہے حضرت معصومہ؟ شاباش ماشاءاللہ. امام رضا علیہ السلام کی بہن ہے. تھوڑا سا مشکل سوال، کس امام کی پھوپھی ہے؟ پھوپھی کیسے کہتے ہیں؟ پہلے اس سوال کا جواب دے دیں. پھوپھی کیسے کہتے ہیں؟ پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ پھوپھو کہتے ہیں، پھوپھی کہتے ہیں. ہاں پھوپھو. پھوپھو کیسے کہتے ہیں؟ شاباش ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. کتنے سال کے ہو؟ 8 سال کے. ماشاءاللہ. بس کس امام کی پھوپھی ہے؟ جی بڑوں میں سے امام محمد تقی علیہ السلام کی پھوپھی ہیں. کیسے امام محمد تقی علیہ السلام کی پھوپھی ہے بھائی جان؟ بابا کی بہن. نہیں سمجھ میں آیا؟ ہاں 9ویں امام کی پھوپھی تو ہے، لیکن یہ 9ویں امام کی پھوپھی کیسے ہے؟ اس لیے کہ 9ویں امام کی کہ بابا کا نام کیا ہے؟ امام رضا، اور امام رضا کی بہن کا نام کیا ہے؟ حضرت معصومہ. ماشاءاللہ. پیارے پیارے بچوں کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. میٹھے میٹھے بچے میٹھے میٹھے بول دی انہوں نے. سلامت رہیں. اب توجہ کریں، زیارت با معرفت. کل کے اگر درس کا یا جو ہے وہ سلسلے کا خلاصہ کریں تو اس خلاصے کو تھوڑا مرتب کر کے، ٹھیک ہے نا،
खाना एक मतलब आप देखा होता है ये जो बफेट खाने होते हैं मखसूसन जब शादी में होते हैं तो बहुत गैर मुरतब तरीके से हम लोग खा रहे होते हैं और डर ये भी होता है कि बाद में कुछ नसीब नहीं होगा तो लिहाजा इधर से जो है वो हाँ टिक्के उधर से जो है वो कौरमा उधर से बिरयानी सब एक प्लेट में जमा कर दी और फिर वो जब मिक्स हो जाए तो मज़ा नहीं आता। अब मुझे तो नहीं मालूम हमने अपनी वालदा से ही सीखा है कि हमें हर खाने को रोटी के साथ हत्ता चावल को भी रोटी के साथ तो बाज़ औक़ात देखने वाला कहता है भाई ये क्या बद तहजीबी है यार कोई टेस्ट भी होता है हर चीज़ को हर दूसरी चीज़ के साथ मिला देते हो। तो थोड़ा सा अगर हम मुरतब करें कल की तकरीर को तो हमें यहाँ से शुरू करना चाहिए। ज़ियारत पर आने वाले को खुदावंद मुताल बहुत कुछ अता करता है लेकिन कितना अता करता है और कितनी मिकदार में अता करता है और कैसा अता करता है ये डिपेंड करता है मेरे और आपकी ज़ियारत करने के तरीक़ेकार पर। जितना अच्छे तरीके से ज़ियारत करेंगे उतना ज़्यादा पाएंगे बेहतर पाएंगे। क्वालिटी भी उसकी बहुत अच्छी होगी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है जनाब। मामूलन दुनिया में ऐसे होता है कि देने वाले ने कहा भाई अपना अपना ज़र्फ ले आइए हम आपका ज़र्फ भर देंगे। हाँ हम वो बिरयानी बांट रहे हैं तो हम लेकर गए ज़र्फ और उसने भर दिया। बस औक़ात ऐसा होता है कि कोई ऐसा होता है वो पूरा देग लेके पहुंच जाता है तो वो कहता है भाई दूसरों को भी कुछ हिस्सा है मेहरबानी कर आपके घर में 4 या 5 लोग हैं उसी के मुताबिक ले जाओ। क्यों? इसलिए कि बांटने वाले की जो बिरयानी है वो 4 देगे हैं 40 देगे महदूद है लिमिटेशन है लेकिन जिस बारगाह में मैं और आप आए हैं यहाँ पर कोई लिमिटेशन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पर मांगने वाला कम मांगे ये उसकी अपनी बदकिस्मती है वगरना जितना मांगे ये बारगाह अता करती है। बेशक बेशक। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले और मुहम्मद। जितनों के लिए मांगे हाँ अपने दिल को थोड़ा बड़ा करें। अभी तक किस किस के लिए मांगा मुझे ये मिल जाए और बोले पापा को ये मिल जाए मम्मा को ये मिल जाए और बोले भाई बहन को ये मिल जाए हाँ मेरी ज़ौजा मेरे रिश्तेदार फुप्पो खाला हाँ हर एक के लिए मांगे अच्छी बात है। बाज़ रिवायतों में हमारे पास ज़ाहिरन दुआए आलियतुल मज़ामीन जो आइमा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के बाद पढ़ना मुस्तहब करार दिया गया उसमें हत्ता इन रिश्तों का जिक्र किया गया। मेरे मामू को आप याद रखें अपने मोहसिनों को अपने बुजुर्गों को फरामोश ना करें अपने रिश्तेदारों को फरामोश ना करें और खुसूसियत से ऐसों को कि जिन्होंने आपके हक में बेहतरी की आपके हक में कोई अच्छाई की और बसा औक़ात इंसान फरामोश लेकिन थोड़ा अपने दिल को वसी करते चले जाएं। देखिए ये पैगाम जो मैं आपको दे रहा हूँ ये कहाँ से लाया हूँ अपने जानिब से तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये बारगाह है अहले बैत का किया है कि एक मोमिन का दिल इतना बड़ा होना चाहिए। ये ज़ाहिरी दिल नहीं है ये बड़ा हो जाए तो बीमारी है लेकिन वो मानवी दिल इतना बड़ा होना चाहिए और मांगिए हर एक के लिए मांगिए। वो तो देने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं ना मेरे भाई। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैंने दूसरे के लिए मांग लिया तो मेरे पास कम हो जाए वो तो देना चाहते हैं। अब देखें मेरे चौथे इमाम ने मुझे और आपको तरीका सिखाया लिहाजा इस तरह से मांगे। आप मुझे नहीं मालूम आपने इस तरह से कभी सोचा था या नहीं सोचा था। अव्वले कायनात से आखिर कायनात तक तवज्जो करें। आप तो नहीं मालूम वसत कायनात में अब ये कायनात अपना कितना ज़माना गुजार चुकी है और कितना ज़माना बाकी रहने वाला है। बहरहाल जहाँ अव्वल कायनात से जब से इस दुनिया का आगाज़ हुआ है और जब तक इस दुनिया को बका है जितने पाकीज़ा फितरत इंसान आने वाले हैं जितने अच्छे लोग आने वाले हैं जिन्होंने राह इस्लाम में कदम आगे बढ़ाना है जिन्होंने मौजूद रुकावटों को दूर करना है परवरदिगार तो उनको अपनी बारगाह से बेहतरीन अजर और पादाश अता फरमा। अब आप देखिए कितना वसी हो गया ना। यहाँ पर शुरू से आपने देखा वहां पर भी आखिर तक देख रहे हैं परवरदिगार मैं इस दुनिया से चले जाऊं मेरे बाद अगर कोई अली का चाहने वाला आ रहा है मैं आज उसे याद रखते हुए इस दुनिया से। सुभान अल्लाह। और इस तरह से जब इंसान मांगेगा तो कैसे हो सकता है कि फिर अपने करीबी रिश्तेदारों को और इसी तरह से अइज़्ज़ा व अकारिब और दोस्तों को फरामोश कर जाए। और बात आ गई तो ये भी सुन ले मखसूसन अगर किसी के साथ झगड़ा है मखसूसन अगर किसी के साथ नाचाकी है तो ज़ियारत का एक अहम तरीन हदफ ये है कि जैसे मैंने कल भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था मिलता तो आप पहले ज़रा कल के दर्स को रिपीट कर लें। मिलता तो इस बारगाह से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता हर एक को है लेकिन कितना मिलेगा और कैसा मिलेगा ये डिपेंड करता है कि मैं और आप कैसे ज़ियारत बजा लाएं। ठीक है मेरे भाई। और बस बामारिफत अगर ज़ियारत बजा लाएंगे तो हमें ज़्यादा भी मिलेगा अच्छा भी मिलेगा। जितनी मारिफत बढ़ती चली जाएगी उतना ज़्यादा मिलेगा और उतना अच्छा नसीब होगा। ठीक है। खूब अपनी मारिफत को बढ़ाने के लिए क्या करें कल की तकरीर में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया मशवरा देना मशवरा ले हाँ और उनकी
کی بارگاہ میں اظہار کرے شہزادی اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ آپ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے. ممکن ہے شاید اگر اس طرح سے آگے بڑھ کے گئے بنفسی و ابی و امی و مالی و اسرتی ہے بعض زیارتوں میں یہ جملات، میں اپنا سب کچھ آپ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں. وہ آگے بڑھ کر کہیں گی اے میرے چاہنے والے یہ بڑی بڑی باتیں بعد میں، نماز صبح اول وقت پر پڑھ لیں. اپنی زبان کو لگام دے دے، بد اخلاقی سے اپنے آپ کو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لے. یہ جو موبائل اپنے جیب میں اور اپنے پرسوں میں لیے پھر رہے ہیں یہ مومن اور مومنہ، تھوڑا سا اس کی حفاظت کر لے. چھوٹے چھوٹے امتحانات اسی بارگاہ سے آہستہ آہستہ کان سننے لگتے ہیں، آنکھیں دیکھنے لگتی ہیں، دل و دماغ کو جو ہے وہ سمجھ میں آنے لگتا ہے. یاد رکھیے گا بولنا بہت آسان ہے. میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شاید آپ احساس کریں ارے مولانا صاحب کیا خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں، مگر نہ مقام عمل میں قدم ایسے لرزتے ہیں. کل آپ کی خدمت میں ذکر کیا چھٹے امام کے زمانے کا، تو اس نے آ کر کیا کہا، مولا کیوں کر قیام نہیں کرتے؟ امام نے کیا کہا، جاؤ تنور میں بیٹھ جاؤ. اس نے کہا باقی سب کام کرنے کو تیار ہوں، تنور میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں. آج ایک دو اور قصے اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بلند آواز سے درود پڑھنے میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خداوند متعال آپ لوگوں کو بارہا ہر سال بلکہ سال میں کئی مرتبہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور مطہرہ کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. الہی آمین. انشاءاللہ کربلا اور عراق کی زیارتوں کا سفر آپ نے کیا ہوگا، اگر نہیں کیا ہوگا تو انشاءاللہ شہزادی کی بارگاہ سے ایک ہدیہ یہ لے کر جائیں کہ اے شہزادی، اے اپنی زیارت سے مشرف کرنے والی بیوی، آپ کی والدہ گرامی اور آپ کے اجداد یعنی عراق اور انشاءاللہ مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات کی زیارت سے بھی مجھے بہرہ مند فرمائے. تو توجہ کریں، عراق میں جانے والا ظاہراً مجھے احساس ہوتا ہے کہ مقام امام زمان، جو افراد گئے ہیں اگر یاد ہے تو بتائیں کہاں پر ہے یہ مقام امام زمان؟ عسکریین میں، اور وہ بھی مقام امام زمان ہے، اور کربلا مسجد سہلا میں بھی مقام امام زمان ہے، اور سامرا تو بتا دیا نا انہوں نے ابھی جی. یا اسی طرح سے کربلا میں بھی بعض جو ہے وہ جگہ ایسی ہے کہ جی نہر فرات کے قریب، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو مقام امام زمان کیوں ہے؟ امام نے وہاں پر عبادت کی ہے. امام مثلا کربلا میں جو مقام امام زمان ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب امام آتے ہیں اپنے جد مطہر کی زیارت کے لیے تو اس مقام پر آپ قیام کیا کرتے تھے. بہرحال اس اعتبار سے مقام امام زمان. بعض کاروان بہرحال یہ بھی ایک زمانے کی ستم ظریفی ہے، کیا کریں آپ، بہرحال بولے تو بھی جو ہے وہ دل دکھتا ہے، نہ بولے تو بھی بہرحال دل تڑپتا ہے. کہ آئیے کوشش کریں کہ یہ جو کاروان آپریٹرز ہیں بہرحال ہدف خداوند متعال اپنی دنیا بنانے کے لیے سید الشہداء کا اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سہارا نہ لے. بہتر لینا بھی چاہتے ہیں تو پہلے سے بتا دیں ہمارے سروس چارجز یہ ہیں. خدا نہ خواستہ اس ذریعے سے اپنی دنیا بنانا اور وہ بھی خدا نہ خواستہ فریب دینا یہ اچھی بات نہیں. بہرحال لیکن ہدف یہ ہو کہ یہ اچھی طرح سے زیارت کر سکے. ایک صاحب ہم سے کہنے لگے اب وہ عجیب بات ہے نا کہ اپنی دید اور نگاہ کا فرق ہے. مثال کے طور پر اگر ہوٹل یا مسافر خانہ اچھا نہ نکلے تو کاروان آپریٹر سے لڑائی کا کیا لیول ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ زیارت میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے، کچھ زیارتیں کم ہو جائیں یا تو وہاں پر کیا ہوتا ہے سلسلہ. بہرحال ایک صاحب کہنے لگے مولانا صاحب زیارت تو 2 گھنٹے کے لیے ہوتی ہے 24 گھنٹے میں، لیکن ہوٹل 22 گھنٹے کے لیے، تو لہٰذا آپ ناراض نہیں ہو، ہم تو تھوڑا سا بدمزگی کا جو ہے وہ اظہار کریں گے اگر ہوٹل صحیح نہیں. بہرحال یہ نگاہ کے اوپر ہے کہ انسان کیسے سوچتا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ بہرحال بعض کاروانوں نے انشاءاللہ اچھی نیت کے ساتھ، وگرنہ ہدف یہی ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ، بہرحال کربلا کی زیارت اس وقت مہنگی بھی ہے، دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ وہاں کا جو جیسے اسٹرکچر ہے وہ بہتر ہو جائے اور یہ زیارتیں سہل الوصول ہو جائیں، سستے داموں انسان عام مومنین بھی حتی فقراء مساکین بھی جو ہے وہ ان زیارتوں کو اچھے طریقے سے بجائے. شاید بہت سارے فیکٹرز ہیں لیکن کم کاروان ہیں جو ہلا لے کر جاتے ہیں، کم کاروان. بعض کاروان میں نے سنا لے جاتے ہیں. اسی طرح میں نے کہا نواب اربع بغداد کی زیارتوں کے لیے کم کاروان لے جاتے ہیں، لے جانا چاہیے. آپ بہت مثال کے طور پر ایکسپینسو ہوٹل لیں اور بہت ساری اہم زیارتوں سے محروم کر دیں لوگوں کو، اس کے بجائے آپ تھوڑا سا مڈل کلاس کی آپ ہوٹل یا مسافر خانہ لے لیں اور زیارتوں پر زیادہ خرچ کیا جائے. کس قدر خوبصورت ہے کہ اہم زیارتوں سے لوگوں کو جو ہے وہ روشناس کروایا جائے. عرض کیا نواب اربع کی زیارتوں کے لوگ کم جاتے ہیں. میں بھی ایک مرتبہ زیارت کے لیے کیا، واقعا انسان جس قدر ان پاک و پاکیزہ ہستیوں کی زیارت کو جائے گا کم ہے. انشاءاللہ آپ لوگ شیخان کے قبرستان کی زیارت کر کے آئے ہوں گے. جو
افراد کر کے آئے ان کے لیے درود پڑھ دیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. قبرستان تو کھلا ہوا ہے. گئے آج کافی لوگ گئے بھائی. آج گئے تھے. آج گئے تھے. جاتے آتے آپ کو 10 منٹ لگیں گے اپنی زیارت سے بحرم ہوگا. ہاں رات میں بن جاتا ہے. جی صحیح فرمایا. جی جی جناب زکریا بن آدم اور اسی طرح سے آپ کے 2 اعزاء و اقارب اشری خاندان سے اسی طرح سے مرزا شفیع علیہ رحمت کی زیارت میں شرف حاصل. بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ ہلہ میں ایک مقام امام زمان. ٹھیک ہے جناب. اب اس کی کیا کہانی؟ اور پھر دیکھیے میں اور آپ کدھر کھڑے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں میں اور آپ ہارون مکی جیسے ظاہر ہیں یا اس خراسانی جیسے ظاہر ہیں؟ ہاں جس کو امام نے کہا بغیر جو چرا کیے وہ جو ہے وہ جا کے تنور میں بیٹھ گئے. ارے بھائی ہم نماز صبح اول وقت میں نہیں پڑھ پاتے, بد اخلاقی سے اپنی زبان روک نہیں پاتے, بس وہ امتحان نہیں دے پائیں گے. آپ کو تھوڑا سا اس بارگاہ سے قوت, طاقت, انرجی کو طلب کرنا ہوگا. کرنا بولنا بہت آسان ہے, بولنے کے ہر آدمی شعر ہے. جب مقام عمل آتا ہے اس وقت جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کس قدر جو ہے وہ استقامت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. بہرحال ہلہ میں ایک مومن ہے, 5ویں یا 6ٹھی صدی ہجری کا واقعہ ہے کہ جس کے بعد اس کے گھر کا جو ہے وہ نام ہی پڑ گیا مقام امام زمان. کیوں؟ اس لیے کہ مولا وہاں پر آئے اور اس بنا پر وہ آج تک معروف جگہ ہے, لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے. توجہ کریں 5ویں صدی 6ٹھی صدی ہجری کا واقعہ ہے یہ کہ شیخ علی حلاوی اس جگہ کے رہنے, جب کراچی کے رہنے والے تو ہمارا نام کیا ہو جائے گا کراچوی. لاہور میں رہنے والوں کو کیا کہیں گے؟ لاہوری. صحیح ہے نا. خوب تو شیخ علی حلاوی یہ ہلہ کے رہنے والے, مشہور و معروف ہمارے پاس ہلہ سے جو علماء ہیں, علامہ ہلی, محقق ہلی, یہ سب علماء ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ بہرحال امام کی بارگاہ میں فریاد بلند کرتے تھے, مولا کب آئیں گے؟ اتنے چاہنے والے کائنات میں موجود ہیں. اگر بہت ہی میں نیرو مائنڈ ہو کے بھی سوچوں تو صرف ہلہ میں کہ جس کو میں اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہوں 1000 سے زیادہ جاں بکف جیسا آپ بولیں گے ویسے لڑنے کے لیے آمادہ افراد موجود ہیں. مولا کیوں کرنی آتی؟ اب امام سے مختلف جگہوں پر بیٹھے بیٹھے گفتگو کرتے ہیں. یہ ایک اہم ترین سیرت اور سنت ہے جو ہر مومن اور مومنہ میں ہونی چاہیے. بہرحال عزیزو یہ زیارت کا سفر یہ جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں, یہ مکانی اعتبار سے فاصلہ یہاں پر معنی نہیں رکھتا. آپ کتنی بھی دور سے سرزمین کربلا پر نگاہ کریں اور کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اپنے رابطے کو جوڑنا شروع کریں عزیزو, وہ فاصلوں کو سمیٹ دیتے ہیں اور انسان کا قلب ان کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے. روایتوں میں ہے کہ روزانہ اس طرح سے سید الشہداء کی انسان زیارت کرے. اسی طرح سے اپنے زمانے کے امام سے گفتگو کرے, صبح اٹھتے ہوئے, رات کو سوتے ہوئے, مولا سلام علیکم. جیسے کیسے بچوں کو ماں باپ تربیت کرواتے ہیں, جب اٹھتے تو وہ اٹھ کے بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں سلام دادی جان سلام, ہاتھ چومتے ہیں. کتنا اچھا طریقہ کار ہے. میں نے بعض گھروں میں دیکھا ہے کہ گھر سے نکلنے والی جیسے کہہ سکتے ہیں بیٹے بیٹیاں, حتی شادی شدہ میں نے دیکھا ہے بیٹے جو ہے وہ ماں کے پہلے ہاتھوں کو چومتے اور پھر جاتے, یعنی ماں سے دعا لیتے اور پھر جاتے. گھر میں ماں یعنی جنت کا دروازہ. ہاں, اور آج کیا صورتحال ہے اللہ معاف کرے, مثال کیا کروں, بونڈی ہے, لیکن بوڑھے ماں باپ کیا ہو گئے ہیں, اولاد کی نگاہ میں فٹ بال کی گیند, تو رکھ لے بھائی میں نے بہت سنبھال لیا. یہ نگاہیں بدل لیں. جنت کے عزیزو اس ٹکڑے میں آ کر جنت کو دیکھیں عزیزو. مومن اسی دنیا میں جنت کو احساس کرتا ہے. جو دنیا پرست ہے ان کی جنت محل ہے, باغات ہیں, فلاں قسم کی گاڑی, موبائل ہے, فلاں قسم کے زیورات ہیں, لیکن جو آخرت کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے بوڑھے ماں باپ جنت کے 2 دروازے ہیں. اور ماں باپ کے ایسی نگاہ کے بعد اولاد کی اب لڑائی کیا ہوگی؟ نہیں, ماں باپ میرے پاس ہی رہیں گے, میں ہی چاہوں گا ان کی خدمت کرتا ہوں. ابھی کیا لڑائی ہے بھائی, 4 بھائی ہے, میں جانتا ہوں بعض گھرانوں کو, ہر ماں باپ جو ہے وہ 3 مہینے ایک گھر پہ رہتے ہیں. یا اسی طرح سے آپ ایران یا مثلا تھوڑا سا سیولائز جو ہے وہ جو زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں پر اولڈ ہاؤس بنا دیے, یا ماں باپ کے لیے الگ گھر لے لیا گیا ہے. 24 گھنٹے کوئی ماں اور باپ کو جو ہے وہ تحمل کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ افسوس کی بات ہے. بہرحال آہستہ آہستہ ادب کو بڑھائیے کہ بوڑھے ماں باپ کے ساتھ دعا لیں. مثال کے طور پر آج تو مثال کے طور پر سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹیلی فون میرے اور آپ کے لیے فری ہے, اس کے باوجود بھی بوڑھے ماں باپ کو فون کرنے کا وقت نہیں اولاد کے پاس. اگر فاصلے کے ساتھ بھی رہتے ہیں روزانہ فون کرنے کا وقت نہیں. اگر ان کا فون بھی آ جائے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, تو پہلے کہتے ہیں بابا تھوڑا کام ہے معافی چاہتا ہوں. یعنی ایک کسٹمر جتنی بھی ویلیو ہم اپنے ماں باپ کو دینے کو تیار نہیں. ایک کسٹمر فون کر لے تو معلوم ہے بھائی سے کمائی ہونے والی, کیسے جناب خیریت سے, وہ اس کے سارے رشتے دار کو پوچھتے ہیں اور اپنے رشتے دار کو بلائے بیٹھے. تو بہرحال انشاءاللہ العزیز میں اور آپ اپنی معرفت کو بڑھائیے, مشورہ نہ دیں, ان سے مشورہ لیں اور ادب اور آداب کو اپنی زندگی میں بڑھائیے اپنے بزرگوں کی نسبت سے.
اہم ترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنے بوڑھے ماں باپ کی ہر روز جو ہے وہ ان سے دعائیں لے اگر وہ قید حیات کے ساتھ ہے. بہرحال قصہ کہاں سے چلا تھا؟ شیخ علی حلاوی جب اپنے بوڑھے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں تو اپنے زمانے کے امام کو کیسے انسان فراموش کرے؟ روزانہ صبح کے وقت مولا کو سلام کرے، السلام علیک یا ابن رسول اللہ. مولا آپ جہاں کہیں بھی ہیں، یہ خاکسار آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے، آج کا دن اچھا گزرے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں. کہ جب آپ بات آ گئی تو سن لیں، 8ویں امام علی ابن موسیٰ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آگے بڑھ کر ایک چاہنے والے نے کہا، مولا میرے لیے اور میرے اہل و عیال کے لیے دعا فرما دیجیے. امام نے کہا مگر ہم آپ کے تمہارے لیے اور تمہارے اہل و عیال کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں. ایک مرتبہ متعجب ہو گیا، کہا مولا آپ کو کیسے آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں؟ اس کو یہ بات ذرا عجیب بھاری سی لگی. مولا آپ میرے بارے میں جانتے کیا ہیں جو آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں؟ فرمایا قرآن کی اس آیت کریمہ کو کہ جسے میں نے سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَ. صبح و شام تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اگر اچھے اعمال ہوں خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے اور زیادہ توفیق کی دعا طلب کرتے ہیں. اگر خدا نخواستہ اعمال میں کوئی نقائص ہو تو ہم کہتے ہیں پروردگار ہمارا چاہنے والا ہے، تو اسے بخش دے. تو عزیزو وہ ہستیاں ہمیں اس طرح سے یاد رکھے اور ہم اس طرح سے فراموش بیٹھے. ہر روز انسان حد اقل آغاز دن میں اور اختتام دن میں اپنے مولا آقا اپنے زمانے کے امام کو یاد رکھے، جن کے سبب سے یہ نعمتیں، جن کے سبب اللہ نے مجھے اور آپ کو سختیوں سے بچا کر رکھا. بہرحال شیخ علی حلاوی کا بھی یہی طریقہ کار تھا، صبح و شام امام کی بارگاہ میں گریا کرتے تھے. ایسے میں ایک صحرا میں پہنچے اور صحرا میں پہنچ کر فریاد کرنے لگے، مولا کب آئیں گے؟ مولا 1000 سے زیادہ تو ہلا میں افراد ہیں. کسی نے جو ہے وہ کاندھے پر ہاتھ رکھا یا سامنے سے کوئی آیا شخص، کہا کس سے مخاطب؟ کہا اپنے زمانے کے امام سے مخاطب. کہا جس سے تو مخاطب ہو وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے. دیدار نصیب ہوا حجت خدا کا. شیخ علی حلاوی کیا چاہتے ہو؟ کیوں اتنے فریاد ہے؟ مولا کب آپ آئے؟ اس قدر چاہنے والے موجود ہیں، اس قدر ماننے والے موجود ہیں. کب یہ دنیا ظلم و ستم سے ختم ہوگی؟ کب ادھر عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا؟ امام نے فرمایا شیخ علی ایسا نہیں ہے جیسے تو سوچ. اس حلہ میں ایک تو ہے ہمارا اور فلاں محلے میں موجود قصاب ہے ہمارا. نہیں مولا ایسے ہو ہی نہیں سکتا ہے. کہا ٹھیک ہے امتحان کر لے، جا اپنے گھر پر چند مومنین کو جمع کر، شب جمعہ ہم آئیں گے اور تمہیں بھی اور تمام مومنین کو اپنا دیدار نصیب کریں گے. مولا اس سے بڑھ ہاں ایک کام تمہاری ذمہ داری. کہا کیا کروں مولا؟ کہا 2 عدد بکریاں گھر کی چھت پر پہنچا دیں، بس اور کوئی کام نہیں. بہرحال القصہ مختصر، آپ نے بارہا یہ قصہ سنا ہوا ہے کہ جو ہے وہ 40 مومنین کا دونوں قصاب اور یہ ملے اور بالکل دقت کے ساتھ 40 مومنین کا انتخاب کیا اور کہا کہ تمہیں مولا آقا کی زیارت نصیب ہونے والی ہے. سارے کے سارے جو ہے وہ شیخ علی کے گھر میں آئے. یہاں تک کہ جب آدھی رات سے جو ہے وہ کیا ہے سلسلہ آگے بڑھا تو انہوں نے احساس کیا سب کے سب نے کہ ایک بہت ہی عمیق نور اور گہرا نور جو ہے وہ کیا شیخ علی حلاوی کی چھت پر نازل ہوا. محسوس ہوا کہ زمانے کے امام کے نور کی زیارت کرنے میں خداوند متعال نے ان کو کامیابی عطا کی. بہرحال آنکھوں کو اگر دیدار چاہیے تو پاکیزگی چاہیے، اس کے بغیر یہ دیدار نصیب نہیں ہوتا ہے. بہرحال وہاں سے آواز آئی، اس قصاب کو بلایا، اے فلاں ابن فلاں تم چھت پر آ جاؤ. وہ چھت پر گیا، امام کی قدم بوسی کی، دست بوسی کی، مولا آقا کی زیارت کا شرف ملا. واقعی چاہنے والا ہے. امام نے کہا میرے چاہنے والے تو قصاب ہے، بسم اللہ ایک عدد بکری ذبح کر دے. اس نے ایک عدد بکری ذبح کی. ہاں چھت سے آپ نے دیکھا ہوگا، ہم پتہ نہیں ہمارے گھروں کی تو کیا صورت حال ہے، وہ جو قدیمی اور سنتی وہ جو پرنالا تھا وہاں سے جو ہے وہ جب چھت کا پانی جس سے جو ہے وہ صحن خانہ میں آتا ہے وہیں سے جو ہے وہ خون برآمد ہوا. تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو وہاں پر لے جائیں. 40 مومنین بیٹھے، ایک مومن کو اوپر بلایا گیا، چند لمحوں کے بعد خون پرنالے سے جاری ہوا. کیا کیفیت ہوگی میرے اور آپ کی؟ بہت سخت ہے نا، واقعی سخت ہے. آج میں اور آپ حق کیوں نہیں بولتے؟ پکڑ لیے جائیں گے، مارے جائیں گے، ہاں جاب سے جو ہے وہ بے دخل کر دیا جائے گا، شاید ہماری جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں ناموس پر کوئی جو ہے وہ آنچ آ جائے گی. ایسے ہی ہے نا، اسی خاطر انسان رکتا ہے نا. اور یہی پیروں کی زنجیر ہے. یہ پیروں کی زنجیریں نہیں ہونی چاہیے، یہ خدا کے قرب کا وسیلہ اور زینہ ہونی چاہیے. زینہ ہو جانا چاہیے. ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. جس دین کی عظمتوں کے لیے رسول ذاتیوں نے، نبی ذاتیوں نے اپنی جان کی قربانیاں دی. اگر خداوند متعال ہماری ماں اور بیٹوں کو بھی اسراف، بیٹیوں کو بھی اسراف میں کارآمد قرار دے تو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے انسان. تو لہٰذا نہ ڈرے، یہ پیروں کی زنجیریں نہ بنے. القصہ مختصر. پھر شیخ علی کو بلایا، شیخ علی اوپر آ جائیے. شیخ علی بھی پہنچے.
कस्साब, और देखा इमाम की कदम बोसी फरमाई और जो है वो 10 बोसी फरमाई, यहाँ तक के जो है वो देखा भाई क्या किस्सा है, कहा एक कदम बकरी ज़िबा हो गई है, कस्साब से कहा दूसरी बकरी भी ज़िबा कर दे, उसने दूसरी बकरी ज़िबा कर दी। अब तड़प के कहने लगा मौला इजाज़त है मैं बकिया मोमिनीन को भी जो है वो आपका दीदार अता हो जाए और आप अगर इज़्न बारिया भी दे दें। कहा बिस्मिल्लाह जाओ बकिया मोमिनीन को भी ले आओ। जब पहुंचे वहां पर तो क्या सिलसिला है, आखिरी मिसाल कूफा। कूफा के हालात को हतमन बहुत ही गौर से पढ़ा करें अजीजों। मैं बहुत अगर मुख्तसर आपकी खिदमत में अर्ज करूं, सबसे पहले मुस्लिम इब्न अकील सैयदुश्शुहदा के नुमाइंदे के हाथों पर कितने लोगों ने बैत की? 18,000। यहाँ तक कि वो वक्त आया कि हालात मुतगय्यर हुए, जनाब मुस्लिम ने अपना ठिकाना बदला। पहले कहाँ पर उनका क़याम था? जनाब मुख्तार के, फिर बदल के किधर आ गए? जनाब हानी इब्न उर्वा के जो है वो मकान पर आ गए। हालात मुतगय्यर है। ऐसे में जो है वो उसने माकिल नामी जासूस के जरिए से पता लगा लिया कि जनाब मुस्लिम इब्न अकील कहाँ पर है? हानी इब्न उर्वा के मकान पर है। बहरहाल जो है वो दगा से बुलाया, उन्हें जख्मी किया और अपने पास असीर कर लिया। ये वो मौका था कि जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने आवाज दी और क्या कहा, या मंसूर अमित, ए वो कि जिसकी नुसरत अल्लाह की जानिब से की जा रही है, अमित आओ आगे बढ़ो और दुश्मनान दीन खुदा को मारो। कितने लोग आगे बढ़े? 4,000। मैं और आप होते तो आगे बढ़ पाते? हाँ, इस तरह की जो आज मैं और आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, बईद समझता हूं कि मैं और आप आगे बढ़ पाते। 4,000 लोग आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि ए मुस्लिम इब्न अकील हम आपका साथ देंगे। जो सितम ज़रीफ़ी है, जब भी मैं ये नुक्ता सोचता हूँ पढ़ता हूँ अजीज़ वजूद में कपी तारी हो जाती है। सितम ज़रीफ़ी है, इन 4,000 लोगों ने जनाब मुस्लिम इब्न अकील के हमरा दारुल अमारा का मुहासरा कर लिया। इब्न ज़ियाद और इब्न ज़ियाद के साथ दारुल अमारा में कितने लोग हैं? तारीख कहती है, बताइए कितने लोग? 50। अंदर कितने अफराद हैं? बाहर कितने अफराद हैं? क्या हुआ? हाँ, 2 तरीकों से या 3 तरीकों से अगर आप गौर करें, बसा औकात लालच के जरिए से, बसा औकात डराने के जरिए से और बसा औकात बेबसीरती के जरिए से। यानी आपकी मारिफत में वो क्या गड़बड़ कर जाता है, आपको समझ में नहीं आता हक किधर, आपको बहका देता है। इन चंद जरियों से शैतान दो पहले तरीके, एक तरफ से डराया, एक तरफ से पैसे की बारिश की। नतीजा क्या हुआ? मगरिब की नमाज में 30 अफराद हैं और जब मगरिब की नमाज पढ़कर बाहर निकले, बाबे किंदा पर पहुंचे तो कितने अफराद हैं? मुस्लिम इब्न अकील यको तन्हा है। एहसास नहीं करते आज जमाने का इमाम भी यको तन्हा या चाहने वाले बहुत कलील हैं। अगर 313 अफराद होते तो कब का मौला आपका ज़ुहूर फरमाता। क्या ये बात मुझे और आपको डराने के लिए, रुलाने के लिए काफ़ी नहीं है कि इंसान शहजादी के मज़ार पर जाए, मकबरे पर जाए, ज़ियारत की तिलावत करे? बहरहाल मैं आज सोच कर आया था कि आपकी खिदमत में ज़ियारत के अल्फाज और उसके जो है वो कुछ कलिमात के जरिए से हम यहाँ पर मांगे क्या। एक अहम तरीन शय जो मैंने और आपने इस जगह पर हर इमाम मासूम की बारगाह में तलब करनी है, वो क्या है? आक़िबत बिखैर, कि मेरा इख्तिताम और एंड खातिमा जो है वो मेरा क्या है? खैर पर हो सके। जैसी जिंदगी मैं और आप इस वक्त गुजार रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मुझे और आपको डरना चाहिए, खाइफ होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो शैतान के वसवसे का शिकार हो गए। वो बड़े बड़े अफराद, वो 4,000 अफराद कम नहीं थे जिन्होंने लब्बैक कहा और कहा हम मुस्लिम इब्न अकील और हुसैन इब्न अली के सफीर के हाथों पर बेअत करते हैं। लेकिन क्या हुआ? माँ आगे बढ़ी, बेटा ले गई, सौजा आगे बढ़ी, शौहर ले गई, बहन आगे बढ़ी, भाई ले गई। फैमिली वाइज जाइए, मैंने आपकी कल भी आपकी खिदमत में अर्ज किया था, हदाया ले। एक हदिया ये है कि पूरी फैमिली मिलकर बैठे, पूरी फैमिली, चंद दोस्त आए, चंद दोस्त मिलकर बैठे और कुछ मुश्तरका अहद करें शहजादी की बारगाह। याद रखिएगा, आज अगर यको तन्हा आप चाहते हैं हिदायत के रास्ते पर चलना आसान नहीं है। आपके पास अच्छे दोस्त होने चाहिए, अच्छी फैमिलीज होनी चाहिए, अच्छे असातीद होने चाहिए। मेरे वालिद साहब फरमाते हैं कुछ आपके पास हमपल्ला आपके पास अफराद होने चाहिए कि जिनके साथ आपका बहुत ही अच्छा रिलेशन हो। नहीं कि जब तक उसके पास पैसे हैं और वो रेस्टोरेंट ले जा रहा है, घुमा रहा है, गाड़ी है तो राब्ता है, जैसे ही साहब बेचारी की दुनिया गई दोस्त भी गया ना। ऐसे दोस्त नहीं, ईमानी दोस्त। जाहिरन 7वें इमाम के ये 3 बरजस्ता साहबी हैं, देखें ईमानी दोस्त हैं। नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, आप खुद भी अपने तौर पर सर्च करेंगे, मैं भी बाद में आपके साथ अर्ज करूंगा। तीनों ने मिलकर प्लान किया। क्या प्लान किया भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है, हम में से हर एक कितनी रकत नमाज पढ़ रहा है रोजाना? हाँ, उन 3 की बात कर रहा हूँ, नहीं कि हम और आपकी बात कर रहे हैं।
ہم تو سترا ہی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے میرے بھائی. ایک صاحب کا چہرہ بہت سیاہ سا تھا. معمولاً پہلے خواتین میں یہ پرابلم تھا, وہ جب آئینے کے سامنے جاتی ہیں تو کہتی ہیں کیسا بنا ہے پروردگار, کیسا بنا دیا مجھے. ہاں, اور آپ دیکھیں اس پر کتنا خرچہ کرتے ہیں آج کی دنیا کی, کسی طرح سے یہ ظاہر کہ جس نے ایک دن سپرد خاک ہو جانا ہے, کیسا بنا دیا پروردگار. کہ جب اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے تو یہ آواز اس کے کانوں میں آنی چاہیے کہ تصویر پر ایسا اعتراض کر رہا ہے یا مصور پر اعتراض کر رہا ہے. ہاں, آپ کو تو آگے بڑھ کے یہ بولنا چاہیے تو نے بنایا ہے تو کیا خوب بنایا ہے. ہاں, ہم جس علاقے میں رہتے ہیں آپ سمجھے کراچی کا ایک مڈل علاقہ ہے اور تھوڑا سا آپ سمجھیں ہو سکتا ہے لوور علاقوں میں سے شمار ہوتا ہے. اس علاقے کا نام ہے, اب مثال کے طور پر آپ اپنے طور پر کوئی بھی علاقے, اس علاقے ہمارے پاس علاقے کا نام ہے نیروبا. میں بس پہ بیٹھا ہوا تھا, ایسے میں بس ایک اسٹاپ پر رکی اور ایک صاحب چڑھنے لگے. آپ کے یہاں مثال کراچی کا کوئی ایسا علاقہ بتائے جو مڈل ہے یا تھوڑا سا بس علاقہ. اورنگی. ہاں, اورنگی صحیح ہے. بس رکی اور ایک صاحب کھڑے پہ جو ہے وہ سوار ہونے لگے. اچھا یہ تو ہو گیا ایسا علاقہ. جو اچھے علاقے کا نام کیا ہے؟ ڈیفینس ہو گیا. تو بس جیسے رکی, اچھا بس جا رہی ہے اورنگی کی طرف, ایک صاحب کہنے لگے کہ ڈیفینس. میں نے آگے بڑھ کے کہا نا بابا ڈیفینس کہاں, اورنگی جا رہی ہے بس. تو آگے بڑھ کے کہنے لگا میرا اورنگی ہی میرا ڈیفینس. کس قدر خوبصورت نقطہ ہے. آپ توجہ کریں, ایک بس میں سوار ہونے والے نے کتنا خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے. جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ایسا کسے دیا ہوگا. میں نے پچھلے سال محرم میں سائرن سوچر بازار میں جو خمسہ تھا اس میں ایک پوری تقریر یہی کی تھی. ہاں, اب بہرحال آپ بھی ہنسیں گے, آپ غور کیجیے گا. جیسی سانس مجھے دی ایسی کسی دی ہوگی. اتنی خوبصورت سانس ہے ماشاءاللہ. ہاں, جیسی بہو مجھے ملی پھر اس کی خوبصورتیاں دیکھنا میرے بھائی, ایسے کسے ملی ہوگی. ہاں, جیسا گھر مجھے ملا ایسا کسے ملا ہوگا. گرچہ چاروں طرف سے جو ہے وہ کیا ہے, مثال کے طور پر لیکیج ہے اور پانی بہ رہا ہے, لیکن کیا ہوا, اللہ تیرا احسان ہے, تو نے اپنا گھر تو دیا, لوگ بیچارے کرائے کے گھروں میں. یہی سبب ہے ہم سے کہا گیا ہمیشہ اپنے سے دنیا کے امور میں, اور آخرت میں ہم سے کہا گیا ہمیشہ اپنے سے. تو وہ تینوں روزانہ کی نمازیں پڑھتے تھے, لیکن کتنی 51 میرے بھائی. ہم تو سوچتے ہیں تو ہمیں ہارٹ اٹیک ہونے لگتا ہے. 51 رکعت روزانہ نماز پڑھتے تھے. آپس میں پھر طے کیا کیا, آپس میں طے کیا کہ بھائی یہ 51 میرے والد صاحب کہتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اپنے بچوں سے کہتے ہیں ہم سب سے کتنا خرچہ کرتے ہو آج کل ہم پر. تو ہم نے کہا نا مختصر کچھ نہ کچھ اللہ آپ قبول کر لیتے, بڑی مہربانی. دیکھو بات سنو, میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ خرچہ جاری رہے گا. ہاں, ایسا نہیں ہے کہ باپ گیا تو خرچہ بھی گیا, میرے نام پہ تم نے خرچہ کرنا ہے. خوبصورت بات ہے نا میرے بھائی. تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو چلے جائیں گے, پھر یہ 51 رکعت کا کیا ہوگا. ہم تینوں دوست ہیں, جو 2 رہ جائیں گے وہ بقیہ کی 51 بھی پڑھیں گے, اس کی نیت سے پڑھیں گے. آخر میں جو بیچارہ رہ گیا روزانہ 153 رکعت نماز پڑھتا تھا, اور خوشی سے پڑھتا تھا, نہیں کہ بہت سمجھ کے پڑھتا تھا. تو کوشش کریں عزیزو, زیارت کے سفر کا ایک ہدیہ یہ ہے, یہ جو کاروان ہے نا بہت خوبصورت دوست بناتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں, میرے جملے کا غلط معنی نہیں لیجیے گا, نا محرموں کی طرف کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہاں جی میرے بھائی, اچھے دوست, چونکہ بہرحال شیطان ہے, بہکاتا ہے. اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, اپنی نگاہوں کی. ہاں, مائیں اور بہنیں, مثال کے اوپر میری بہنیں اچھی سہیلیاں, میرے بھائیوں کے لیے اچھے دوست. اور واقعات بتائیے جو شہزادی کی بارگاہ میں جس سے رفاقت ہوئی ہے, وہاں پر آ کے جس سے آشنائی ہوئی ہے, بہت خوبصورت دوست ہے, یہ شہزادی نے عطا کی ہے. تو اس دوستی کی قدر و قیمت رکھیں, اور آپس میں ایک دوسرے کو, ہم نماز صبح کے لیے ایک دوسرے کو اٹھائیں گے. فار ایگزامپل ہم ایک اچھی کتاب پڑھنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. فار ایگزامپل ہم جو ہے وہ کیا ہے فلاں جگہ پر جانے میں نتیجہ کیا ہوگا, وہ جو سستی بھی کر رہا ہے تھوڑا سا جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں, ہاں اس کو ہمت نہیں ہو رہی ہے. جب دوست اس طرح سے بلاتے ہیں ایک مرتبہ ہمت آ جاتی ہے. بہرحال میں نے آج آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, آپ نے جانا بھی ہے, اور میں نے عرض کیا تھا کہ میں چند دقیقے آپ کی خدمت میں ہوں. بہرحال تو چند دقیقے آپ لوگوں کے لیے نا, اور یہ زیارت بامعرفت کا اگر کل اور آج کی تقریر کا خلاصہ یہ کریں تو ایک تو یہ عہد کریں شہزادی میں آج کے بعد ایسے زندگی بسر کروں گا یا کروں گی جو آپ کا تقاضا ہے, جو آپ کو پسند ہے. یہ بولنا اجمالی طور پہ تو بہت آسان ہے. مرحلے دوم میں آپ کو اپنے آپ کو سوال دینا پڑے گا کہ شہزادی کو کون سا طرز زندگی پسند ہے, انفرادی اعتبار سے, فیملی کے اعتبار سے, اور سوشل لائف کے اعتبار سے. آپ بسم اللہ کریں جتنا آپ کے ذہن میں, اپنی پرسنل لائف کو اٹھا کر دیکھیں. اور میں نے عرض کیا, کل بھی عرض کیا تھا نا, میرے ایک بھائی تھا, کہاں گیا وہ بھائی جو ڈائری کے ساتھ تھا, وہ چلا گیا, اور باقی کسی کے پاس ڈائری نہیں ہے. ہاں وہ لیڈیز ماشاءاللہ خواتین تو, ہاں یہ چھوٹی سی ڈائری ہے, اچھی بات ہے, صحیح. ہاں
کہنے کا مقصد ہے اس کے ساتھ جائیے, بیٹھیے, اپنی انفرادی زندگی کو نوٹ کیجیے. میری نمازیں, ہاں اپنی انفرادی زندگی میں کیا کیا آ جائے گا بولیے؟ میرا سونا, میرا جاگنا, میرا کھانا. میں مثلا 105 کلو وزن ہے, ڈاکٹر کہہ رہا ہے بھائی مر جائے گا, ہاں پھر بھی ہمیں بہرحال دنیا بچانے والے تو بہت احتیاط کرتے ہیں. اور اپنی پرسنل لائف کو, ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو, نہیں کہ کھانا سامنے آ گیا تو اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہمیں کہا گیا نماز ایسے پڑھو جیسے آخری نماز ہے, اس کے بعد جانا ہے. ہم کھانا ایسے کھاتے ہیں جیسے آخری کھانا, اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جائے, اور ایسا لگتا ہے ادھر کچھ ملنے والا ہی نہیں ہے, ادھر سے کھا کے جاؤ. ہاں پانی بیچارہ خود ہی جگہ بنا لے گا, سانس پتہ نہیں, ایسے لطیفے بھی ہیں نا, بہرحال کھاتے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں کیا کھائیں, کتنا کھائیں, یہ ساری چیزیں اپنی پرسنل لائف, اپنی فیملی لائف, خدا را اپنی فیملی لائف پر توجہ کریں. اس وقت طلاق کا ریشو بہت خطرناک ہے ہمارے معاشرے. اول تو ٹائم پر شادی نہیں کرتے, شادی کریں تو الہی معیارات کے مطابق نہیں کرتے, اور اگر الہی معیارات کے مطابق بھی کر لیں تو اب بعد میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی نسبت سے صبر و تحمل نہیں. دو بھائی بھی ہیں آپس میں اس طرح سے جسے کہہ سکتے ہیں ذہنیت نہیں ملتی, ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں, کمپرومائز کرتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس وقت کمپرومائز ہمارے معاشرے میں سے ختم ہو گیا, صبر نہیں ہے, حوصلہ نہیں ہے. اور بہرحال جب یہ والی بات کی تو اس طرف بھی سن لیں گے. دوسری طرف بہرحال بعض جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر بیجا بسا اوقات ہوا کی بیٹی مظلوم قرار پا رہی ہے. فرمایا نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ بیجا جو ہے وہ مظلوم واقع ہو. یہ کیا بات ہے پاکستان میں, جس فاسق و فاجر کو جو سمجھ میں ہمارے ساتھ. بہرحال کہنے کا مقصد ہے پہلا مرحلہ انفرادی, دوسرا مرحلہ فیملی لائف, اور تیسرا مرحلہ سوشل لائف. معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, جس خطے میں میں رہتا ہوں ادھر کیا ہو رہا ہے, میرے محلے کے اعتبار سے میری کیا ذمہ داری. یہ ساری باتیں یہاں پر انسان شہزادی کی بارگاہ میں کرے, تھوڑا سا اساتید سے, علماء سے, اور جو ہے وہ اپنے جیسے کہہ سکتے ہیں کاروان میں موجود افراد سے بہرحال انسان کوشش کرے, تھوڑا مشورہ کرے, بیٹھک کرے. میں عرض کیا ہر وقت تو انسان وہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتا, ہر وقت دعا نہیں پڑھ سکتا. یہ اچھی خوبصورت گفتگو آپ وہاں پر شہزادی کی بارگاہ میں بیٹھ کے کریں, امام رضا علیہ السلام کے حرم میں کریں. نتیجہ کیا ہوگا, پھر آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں اب تھکن محسوس کر رہا ہوں. ہاں آپ کو روزانہ ایسا لگے گا کہ آپ ایک بزرگ ہستی کے پاس جا رہے ہیں اور اس سے بہرمند ہو رہے ہیں, اور آپ کی زندگی میں آہستہ آہستہ تبدیلی واقع ہو رہی ہے. کہ وہ جو ابتدا میں جملہ کہا تھا, ایسے بن کر واپس پلٹے کہ پھر لوگ پہچاننے نہ پائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.